لله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ۔ آج سے ہم 29ویں پارے کی تیسری سورۃ الحاقہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ بھی مکی سورت ہے، اس میں 52 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ اس اعتبار سے بہت خاص ہے کہ اس کا انداز بیان، اس کا اسلوب، اس کی عبارت، اس کے الفاظ دل پر بڑی تیزی کے ساتھ اثر کرنے والے ہیں۔ اگر دل میں حق کو قبول کرنے کا جذبہ موجود ہو تو اس کے الفاظ دل کی گہرائیوں میں اترنے والے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلی مرتبہ اسلام نے جب میرے دل کے دروازے پر دستک دی، پہلی مرتبہ، تو اس کا سبب یہی سورہ حاقہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرما رہے تھے، اور جیسے جیسے اس کی تلاوت آگے بڑھ رہی تھی میرا دل وسوسوں سے خالی ہو رہا تھا، شکوک و شبہات زائل ہو رہے تھے، اور جب یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوئی تو میرا دل اسلام کے لیے تیار ہو چکا تھا اور دل کے دروازے پر اسلام دستک دے چکا تھا۔ بعد میں پھر وہ تفصیلی واقعہ ہے، جب اپنی ہمشیرہ اور اپنے بہنوئی کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے سنا اور اسلام قبول کیا، لیکن فرماتے تھے کہ پہلی مرتبہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت نے میرے دل کے دروازے پر دستک کی تھی۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ ایک بار مکہ مکرمہ آئے، جیسا کہ پچھلی سورۃ قلم میں یہ بات آئی تھی کہ مکہ کے مشرکوں نے اسلام کے خلاف ہر طرح کی سازش کی۔ ان سازشوں کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ جب کوئی مسافر مکہ آتا حج کے موقع پر یا کسی دوسرے موقع پر، تو وہ اس مسافر کے پاس پہنچ جاتے اور جا کے کہتے کہ یہاں معاذ اللہ ایک دیوانے ہیں، ایک مجنون ہیں، ایک شاعر، ایک کاہن ہیں جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جو ان کی بات سنتا ہے وہ ان کا ہو کے رہ جاتا ہے، ان کے کلام میں ایسی تاثیر ہے، تم ان کی بات نہ سننا۔ یہ مکہ کے مشرک یہ بھی کرتے تھے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ آئے تو مشرکین ان کے پاس بھی پہنچ گئے اور ان سے یہی بات کی کہ محمد کی بات نہ سننا، ان کے کلام میں ایسی تاثیر ہے کہ جو سنتا ہے بس انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے، تم ہمیں اس بات کا یقین دلاؤ کہ تم ان کی بات نہیں سنو گے۔ حضرت طفیل کہتے ہیں میں نے ان سے کہہ دیا کہ نہیں سنوں گا بھائی، بلکہ جب مسجد جانا بھی پڑا، مسجد حرام اس وقت سب کے لیے تھی، خانہ کعبہ میں مسلم و غیر مسلم سبھی عبادت کرتے تھے، تو کانوں میں روئی ٹھونس کے جاؤں گا۔ اور پھر ایسا ہی کیا کہ جب مسجد جانے لگے مسجد حرام تو کانوں میں روئی ڈال لی۔ کہتے ہیں کہ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں یہ کیا حرکت کر رہا ہوں، اچھا خاصا سمجھدار ہوں،
قبیلے کا سردار ہوں، مجھے بات تو سننی چاہیے، اگر تو بات اچھی ہوئی تو مان لوں گا اور اگر اچھی نہ ہوئی تو چھوڑ دوں گا، کوئی زبردستی کیسے مجھ سے اپنی بات منوا سکتا ہے، لہٰذا کانوں سے روئی نکال لی۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ مسجد چلے گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جیسے جیسے یہ سورت پڑھی جا رہی تھی، اس کی تلاوت کی جا رہی تھی، میرے دل میں یقین پیدا ہو رہا تھا کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، یہ کلام یقیناً رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے، میں ساتھ ہو لیا، راستے میں نے کہا کہ آپ مجھے اپنے دین کے بارے میں بتائیے، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعوت دی کہ اللہ کو ایک مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اس بات کی گواہی دو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہی اسلام ہے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت اسلام قبول کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے۔ یہ سورہ حاقہ 29ویں پارے کی یہ سورت، اس کی تاثیر، اس کا اسلوب، اس کی عبارت، اس کے الفاظ دل پہ اثر کرنے والے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے جلیل القدر صحابی، حضرت طفیل جیسے اپنے قبیلے کے سردار صحابی اس سورہ مبارکہ کو سن کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ مکی صورت ہے، اس کے ابتدائی حصے میں سابقہ امتوں کے احوال کا بیان ہے کہ جب انہوں نے اللہ جل جلالہ کے حکم کی نافرمانی کی تو ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ قوم سمود، قوم عاد، قوم فرعون، ان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا، مختصر انداز میں اس کا ذکر ہے، اور پھر اس کی اگلی آیات میں بڑے ہی خوبصورت انداز میں قیامت کے دن کی منظر کشی کی گئی ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کو کیسے دو جماعتوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ایک وہ ہوں گے جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا، دوسرے وہ ہوں گے جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ ہر ایک کی کیا حالت ہوگی اس نتیجے کے دن جب نتائج کا اعلان کیا جائے گا تو یہ کس حالت میں ہوں گے، اس سورہ مبارکہ میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے الحاقہ، وہ ثابت ہونے والی، ملحاقہ، کیا ہے وہ ثابت ہونے والی، وما ادراک ملحاقہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ ثابت ہونے والی کیا ہے۔ یعنی قیامت کا منظر، قیامت کی حالت، کوئی بڑے سے بڑا آدمی کتنا بھی سوچ لے، کتنا بھی تصور کر لے، اس دن کے ہولناک مناظر کو اور اس دن کی دہشت کو صحیح معنی میں نہیں سمجھ سکتا۔ دنیا کا بڑے سے بڑا حادثہ، دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت بھی قیامت کے دن جیسی مصیبت اور اس دن جیسا حادثہ نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ نے یہ واضح فرما دیا کہ وما ادراک ملحاقہ، اس دن کی دہشت کو، اس دن کے منظر کو، اس دن کی ہولناکی کو تم سمجھ نہیں سکتے، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، قوم سمود نے اور قوم عاد نے اس دستک دینے والے دن یعنی قیامت کے دن کا انکار کیا۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، قوم سمود کو ہلاک کیا گیا اچھال کر، یعنی ایک سخت زلزلہ، ایک بھونچال سخت آواز کے ساتھ آیا اور قوم سمود کو تہو بالا کر دیا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور قوم عاد کو ایک ایسی آندھی کے ذریعے ہلاک کیا گیا کہ جس کی سناٹے دار آواز تھی اور جو انہیں زمین سے اٹھا کر ہوا میں اڑانے والی تھی۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و 8 أَيَّامٍ،
اللہ نے اس ہوا کو ان پر 7 راتوں اور 8 دن تک جاری رکھا، حسوماً لگاتار، فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا، اور وہ لوگ زمین پہ پچھڑے ہوئے پڑے تھے، جیسے ایک شکست خوردہ پہلوان زمین پہ گرا ہوتا ہے، اور کأنہم اعجاز نخل خاویہ، وہ زمین پہ ایسے پڑے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے زمین پر گرے ہوتے ہیں۔ قوم عاد بڑی طاقتور قوم، لمبے لمبے ان کے قد، مضبوط جسم، طاقتور قوم، اتنے طاقتور تھے کہ اتنا غرور ان میں آیا کہ انہوں نے کہا کہ من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور اور کون ہو سکتا ہے۔ اتنا غرور، اتنا مان اپنی جسمانی طاقت پر، لیکن اللہ نے انہیں ایسے ہوا میں اڑایا جیسے تنکے اور خس و خاشاک ہوا میں اڑتے ہیں، اور پھر زمین پہ انہیں ایسے پھینکا گیا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے زمین پر گرے پڑے ہوتے ہیں۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، کیا آج ان میں سے کوئی بھی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ اللہ نے ایک کو بھی باقی نہیں چھوڑا۔ تو میرے محترم بھائیو اور دوستو، بات آگے بڑھانے سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ قوم سمود اور قوم عاد، ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم تھا اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ حقیقت سے انکار، اپنے ذاتی مفادات، اپنی ذاتی حیثیت، اپنی انا، اپنے غرور، اپنی طاقت اور اپنے وسائل پہ ایسا یقین اور اعتماد کہ یہ چیزیں کبھی ٹلنے والی نہیں ہیں، کبھی مجھ سے چھینی نہیں جا سکتی۔ یعنی انسان جب اپنے پاس موجود نعمتوں اور وسائل کو اپنا خدا سمجھ لیتا ہے، پھر اس پہ اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ اسے یقین رکھنا چاہیے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت اور میری کوئی اوقات نہیں ہے اللہ کے اس نظام کے مقابلے میں، اور میرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ جل جلالہ کا عطیہ ہے، میں اس کا مستحق نہیں ہوں۔ بغیر استحقاق کے اللہ نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جب بغیر استحقاق کے عطا فرمائی ہیں تو اس پر تکبر نہ ہو بلکہ عاجزی ہو، اور اسے اللہ کی اطاعت میں استعمال کرے اور اسے دوسروں کی فلاح و بہبود پہ خرچ کرے۔ یعنی جب نعمت ملے، جب صلاحیت ملے، جب دنیا کا کوئی مال و منصب عہدہ ملے تو پہلی چیز عاجزی اختیار کرے، جھک جائے، اور دوسری چیز اس میں اللہ کی اطاعت کرے، اس میں اللہ کا جو حکم ہے اس حکم کو پورا کرے، اور تیسری چیز اسے اللہ کے بندوں اور اللہ کی مخلوق کی فلاح و بہبود اور ان کی خدمت کے لیے استعمال کرے۔ اگر یہ کرے گا تو بچے گا، اگر یہ کرے گا تو بچے گا۔ بصورت دیگ دنیا میں ہی عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا، جیسا کہ یہ سابقہ قوموں کے احوال ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا